کیا کھچڑی پک رہی ہے. وہ شہباز شریف صاحب جن کو آپ جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے باہر, آج آپ دیکھیں یہ کیا مفاہمت ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کیسز اب پیروی نہیں کریں گے اور حکومت نے بھی ان کے خلاف واپس لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سکھیرا صاحب, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ذاتی پرابلم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یا ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ملک کی جو کچھ جنہوں نے دیکھیں, اگر اس ملک میں کرپشن ہوئی تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارا ذاتی پیسہ نہیں تھا. ون آف لائک ہمارے میں سے جو جتنا آپ کا شیئر تھا اتنا ہی ہمارا تھا ٹیکس کے پیسے کا. جہاں تک رہے گی بات, دیکھیں مفاہمت کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور رہنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. بٹ آپ کے ملکی ایشوز کے اوپر فرض کریں کہ اگر یہ جو ہر وقت جو بھی گورنمنٹ الیکشن ہارتی ہے, چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہاریں یا اپوزیشن کے لوگ ہاریں, وہ ہمیشہ دوسرے کے اوپر اس کا الزام دیتے ہیں کہ ہار جانے والا دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ریگنگ کر کے الیکشن جیتا ہے. ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں, ہم مفاہمت ہر لیول کی کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ ملکی اداروں کبھی کسی پی ٹی آئی کے رہنما کے منہ سے یہ نہیں سنا تھا کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں. مفاہمت کن ایشوز پہ سن لینا, ملکی ایشوز پہ 2 سال پہلے کر لیتے, موشت تو اچھی کیوں نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, مفاہمت کے اوپر ہم ان کے ساتھ پہلے دن سے بیٹھنے کو تیار تھے, ہیں اور رہیں گے. اگر ہم واقعی اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ایشوز کے اوپر تو کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے ایشوز, غریب عوام کے ایشوز ہماری مفاہمت سے ایڈریس ہوتے ہیں تو اس کے کرنے میں تو کسی کو حرج نہیں ہے, ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے وہ ہمارے لوگ ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کی جو سیاست, جو آج کل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, ہمارے میں سے بہت سارے لوگ اٹھ کے اس چیز کو کوسچن کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو کلیم تھا کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کسی کے خلاف یہ کارروائی اس لیے نہیں کرے کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے, اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جائیں اپنے آپ کو, وہ ہمارے میں سے ہوں, وہ ان میں سے ہوں, وہ اداروں کو کلیئر کریں. پہلے روکا کیوں پھر شہباز شریف؟ دیکھیں نہیں, ابھی بھی ہم ان کو دیکھیں, ہم نے جو لیگل ایکشنز ہیں وہ لینے ہی لینے ہیں. اگر ان کو کورٹس اجازت دیں گی, آپ مجھے یہ بتائیں, جب شہباز شریف صاحب کو کورٹس نے اجازت دی تھی, جو کورٹ کے ایس او پیز تھے ہم نے اس کو فالو کیا. ابھی بھی ہم اویلیبل لیگل آپشن پہ گئے ہیں, کسی نے جا کے ان کو پرسنل کیپیسٹی میں نہیں پکڑا کہ آپ نہیں جا سکتے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی کورٹس کے فیصلوں کے اوپر ریزرویشنز قانونی جو ہوں, یعنی کہ اگر آپ کا لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کوئی ایسا کرتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا, ہم سپریم کورٹ میں جائیں. نہیں, ہم جائیں گے نا, میں وہی تو کر رہی ہوں, بات کر رہی ہوں. آپ گئے لیکن واپس لے لیا نا آپ نے, کیس واپس لے لیا. دیکھیں میری عرض سنیں, اگر انہوں نے اپلیکیشن ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اگر واپس لیا, اگر کسی نے کوئی اچھا احسن قدم اٹھایا تو اس کو اپریشیٹ کریں, وہ ہم نے کیا یا اپوزیشن لیڈر نے کیا, تو آپ نے بھی کر لیا. مطلب آپ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی سیاست ہوگی. یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے یہ, کوئی وہ ارینا نہیں لگا ہوا کہ جس میں پہلوانی کا کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے. دیکھیں ایشوز کے اوپر میں آج دیکھیں ویلکم کرتی ہوں تمام اپوزیشن باشمول جتنے بھی الگ کیپیسٹی میں کوئی انڈیپینڈنٹس بھی ہیں, ایشوز لے کے آئیں نا, ان کی سولوشن لے کے آئیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ان کے گھروں میں جائیں گے, جہاں بلائیں گے بیٹھیں گے. لیکن اس میں جو اس ملک کا آئین جتنی ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم ایکسیپشنز نہیں کسی کو دے سکتے. چونکہ ہماری اپوزیشن کو این آر او برا لگتا ہے تو ہم یہ لفظ اس کو بھی ہم چڑھانے کے لیے نہیں استعمال کرتے, لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے چھوٹ دینے کا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی طرف آپ جائیں گے, تو وہ پھر اگر مفاہمت کے لیے لندن جانا چاہیں گے تو پھر ان کو جانے دیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی, I don't know کہ انہوں نے, نہیں میں نے مفاہمت کے لیے, وہ مفاہمت تو اس ملک میں ہونی ہے نا, یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے فیصلے انفارچونیٹلی باہر ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورے کسی نہ کسی شکل میں, پہلے بھی لنڈن سے ہی حکمرانی ہوتی تھی, ابھی بھی اس ملک کے میجر فیصلے باہر ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنی خوشی, غم, مفاہمت سب کچھ, پہلے آپ نے مزاحمت اور مفاہمت کی سٹیٹمنٹ, اب آپ نے فیصلوں کی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. فلائٹ نہیں ہے. خیر, علی گور صاحب, آپ کے خیال میں نون لیگ کو این آر او مل گیا؟ میں چھوٹا سوال کروں گا آپ سے. میں نے یہ لفظ نہیں بولا, میں ان سے نون لیگ سے پوچھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سکھیرا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ این آر او کا لفظ تو ہم نے بہت پرانا سن رہے ہیں, لیکن ہماری یہ پھر بدقسمتی کہہ لیں, مجھے پھر آپ نے سوال اس قسم کا کیا ہے کہ این آر او اگر ہمیں ملا ہے تو ہم تو قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کر رہے ہیں. کوئی 2 سال سے جیل میں ہے تو اس کی بیل ہوئی, کوئی 3 دفعہ جیل میں گیا,
کوئی 4 دفعہ جیل میں گیا، اور کچھ ہمارے ساتھی تو ابھی تک بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ جہاں تک اگر آپ نیب کی بات کر رہے ہیں تو وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کیس کے میں بیل کا وہ ریفرنس کوٹ کروں گا کہ جس میں نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نیب کو پارٹیاں بنانے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیب کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نہیں ہیں، یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججمنٹس ہیں جنہوں نے فیصلوں میں یہ باتیں کی۔ بہرحال پھر آپ نے دیکھا کہ جس جج صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی اور وہ پھر ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورتحال آپ کے سامنے۔ میں جب سے یہ حکومت بنی ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر قدغن نہ لگایا گیا ہو، اور خاص طور پر سب سے گھنونا جرم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آنے والا ہے سکھیرا صاحب جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کے صرف موسم کا حال بتا سکیں گے، عوام کے دلوں کی ترجمانی نہیں کر سکیں گے، آپ صرف موسم کا حال بتایا کریں گے، کیونکہ جو آرڈیننس تیار ہو چکا ہے اور پورے میڈیا پر اس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے، پہلے سیاستدانوں کی تالہ بندی کی گئی زبانوں کے اوپر، اور اب جو ہے اب صحافیوں کی زبانوں کے اوپر بھی مکمل تالا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ایک ناکام کوشش ثابت ہوگی، اور اس پر ظاہر ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام شہری ہیں جو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ فیصلے باہر ہو رہے ہیں، پھر اب آپ کہہ رہے ہیں زبانوں کی تالہ بندی ہو۔ میرا خیال ہے وہ ان باتوں کی بجائے نا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ رہتے ہیں۔ این آر او کی بات ہو رہی تھی، معاملات کے مکمکہ کی بات ہو رہی تھی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ سسی صاحبہ، خاص طور پر میں آج کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے، ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ سوال تھے ان کے، اعجاز الحسن صاحب کے، بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ودن 30 منٹس ڈیسیژن لیا، شہباز شریف صاحب کو ان کے لیے شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہائی کورٹ سے، ٹھیک ہے؟ یہ اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ۔ بہت ہی ریلیونٹ بات کی آپ نے، اور بہت ہی آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت اہم اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، عدالت میں جانا ہمارا رائٹ ہے، ہمارا قانونی اور آئینی رائٹ ہے۔ اگر اس بات کی میں تفصیل سے جواب دوں تو وہ لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ نے چونکہ کورٹ سے ریلیٹڈ کویسچن کیا ہے تو وہ ایک عدالت نے دوسری عدالت کے فیصلے کے اوپر ریزرویشن کی ہے۔ ہمارے عدالت ہمارے جانے پر شہباز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگانے کو کسی بھی عدالت نے نہیں کہا کہ درست ہے، نہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے عدالت کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے اس پر ایک دوسری سپریم عدالت جو ہے اس کی ججمنٹ آئی ہے، لیکن آج بھی ہمارا اگر حکومت اگر ہم نہیں ابھی تک ہمارا معاملہ نمٹ گیا نا، فرینڈلی اپوزیشن والا معاملہ چل رہا ہے۔ ای سی ایل میں ہمارا نام ہے، ابھی ہم دوبارہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، سپریم کورٹ سے بھی کریں گے۔ اگر ہمارا دیکھیں گزارش، ای سی ایل والا معاملہ وزارت داخلہ جائیں گے، حل ہو جائے گا۔ نہیں، وزارت داخلہ جائیں گے، اگر وزارت داخلہ میں اجازت نہیں دے گی تو ہم پھر دوبارہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور دوسری گزارش میں آپ کو یہ کروں، اگر زلفی بخاری صاحب عمران خان کے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے، میں اس بار کی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاز میں بیٹھ کر اور بلیک لسٹ سے ایک فون کال کے اوپر اپنا نام نکلوا سکتے ہیں، تو ایک اپوزیشن لیڈر جو کہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، کیا اس پر یہ پابندی کیوں ہے کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے؟ جب کرونا کا پینڈیمک آیا، میں میاں نواز شریف صاحب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جب کرونا کا کس کی تھی سر؟ جب جو واقعہ بتا رہے ہیں اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت حکومت یہ نگران حکومت تھی اس وقت، جس وقت عمران خان نہیں نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، نگران حکومت تھی۔ اور دوسری میں آخری بات سمیٹتے ہوئے، دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کا ایشو ہے، جب کرونا کا پینڈیمک آیا، آخری فلائٹ تھی لندن سے لے کر وہ اس ملک میں دوبارہ آئے، اور آگے سے عمران خان صاحب کا رویہ یہ تھا کہ کرونا کے اوپر جب انہوں نے میٹنگ بلائی، جب تمام وہ قائدین بیٹھے تھے، بلاول صاحب بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی بات کر کے اٹھ گئے، انہوں نے دوسروں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ یہ مفاہمت کی بات ہو رہی تھی، حالانکہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں
یہ مسرت صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ ہم معیشت پر بھی مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا تھا. آج کس منہ کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ سسی بلوچ صاحبہ, معاملات حل ہو گئے ہیں جی آپ کے سامنے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو آج ایک کھلی عدالت میں فیصلہ کیا گیا ہے, کیسز واپس لے لیے گئے ہیں, کوئی مکمکہ ہو گیا ہے, کوئی این آر او دے دیا گیا ہے نون لیگ کو, یا پھر فرینڈلی اپوزیشن چل رہی ہے؟ بہت شکریہ سکھیرا صاحب. دیکھیں اپوزیشن لیڈر صاحب کو جو ہے جن گراؤنڈز پر وہ جانا چاہ رہے تھے اور یہ پورا ایک پروسیس شروع تھا, اس میں تو ان کو ریلیف ملنا ہی چاہیے تھا. بلکہ ہم تو کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب کو کیوں اب تک رکھا ہوا ہے, ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. لیکن نون لیگ اس حوالے سے ہم سے تھوڑا سا زیادہ خوش قسمت ہے کہ ان کو ریلیف عدالتوں میں مل جاتا ہے دیر سویر. اچھی بات ہے, چونکہ اپوزیشن لیڈر ایک آپ کے پاکستان کے امیج کے لیے بھی جو ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پر جہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یا ویسے بھی جو ہے وہ جاری رہتی ہے, تو اس میں آپ کے ایک اپوزیشن لیڈر جو پہلے پوری اپوزیشن, آصف علی زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحبہ, خورشید شاہ صاحب اور دوسرے کئی سارے لوگ بار بار وہ جو ہے جیلوں میں رہے ہیں, اور ای سی ایل پہ نام بھی ابھی بہت سو کے ہماری پارٹی کے بھی رہے ہیں. تو پھر یہ اچھا امیج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے, شرنک ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی موجودگی میں, چاہے میڈیا ہو, چاہے دوسرے جو ہے مختلف فیلڈ کے لوگ ہو. جو ایکسپریشن ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ بھی اس کا بھی اسپیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں تو میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو بالکل وہ پہلے بھی علاج کے حوالے سے جاتے رہے ہیں, واپس بھی آتے ہیں. اور ہم نے تو ہمیشہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے, چاہے مریم بی بی کی بات ہو, اپوزیشن کے اور لیڈرز کی بات ہو, خاص کر اپوزیشن لیڈر, تو ہم نے تو اپنے لوگوں سے بھی زیادہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور احتجاج کی. یہاں بات جو آتی ہے, جو ہمارے گوہر بھائی نے بات کی, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کو کے لیے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو وہ پرومپٹ وے میں ایک بڑی امیڈیٹلی ان کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی چلی گئیں, اور اس میں کوئی بھی رکنے یا رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی, آبسٹیکلز. میرے خیال میں اگر یہاں اصول جو ہے وہ دو سیٹ نہیں ہونے چاہیے. خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, ایک طرف تو وہ خود بادشاہت کے جو ہے بڑے خواہش مند ہیں ایسے سسٹم کے, صدارتی سسٹم ٹائپ کو. کل بھی جہاں ایک طرف ماتر محمد کی وہ جو بات کرے تھے, وہ تو خیر بڑی وہ ان کا مقام ہے, وہ بہت کام کیا انہوں نے. لیکن کبھی کمیونسٹ پارٹی کا وہ مثال دیتے ہیں کہ جو پرماننٹ فیچرز سے ان کے مینیفیسٹو میں, یعنی مسلسل بندہ بیٹھا رہے. تو یہاں تو پاکستان میں پی ٹی آئی نے ڈلیور کیا ہے 3 سالوں میں, جو اب وہ خواہش مند ہے. وہ کہتے ہیں نیکسٹ الیکشن کی بات ہی نہ کی جائے. ان کا زور, ان کی پارٹی کا زور جو ہے وہ خان صاحب خوب سے خوب تر کی تلاش میں, ذاتی حوالے سے نہیں کہتی, پولیٹیکل وے میں کہتی ہوں. اسی طرح وہ وکٹمائزیشن میں بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دبوچنے کی جو ہے, اس میں پورے سوسائٹی کا جو ہے وہ شکل, جو ان کا جو فیبرک جو ہے یا اسٹرکچر, وہ چینج کرنے کے اس میں آ گئے ہیں, جس کی میں مذمت بھی کرتی ہوں. اور یہ طریقہ نہیں چل سکتا پاکستان نے. لیکن سسی صاحبہ, اب تو سسی صاحب سوال لے لیں, یہاں یہ معاملات میٹر کرتے ہیں. اب تو معاملات چینج ہو گئے نا, اب تو معاملہ چینج ہو گئے نا. وکٹمائزیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں, عدالتی فیصلے, ٹھیک ہے, عدالتی فیصلے تو سب مانتے ہیں, اوبے کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ میں گئی وہ اپنا کیس واپس لے لیا, نون لیگ نے جو ایک کیس تھا ان کا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا. تو بات تو یہ ہو رہی ہے نا, اب تو گورنمنٹ مفاہمت کی طرف چل پڑی ہے. میں سکھیرا صاحب اسی حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو اگر کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو اس کو ہر چیز کو مفاہمت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن پھر وہ سسٹم, وہ جو ہے چیزیں, وہ اصول جو ہے اپوزیشن کے باقی لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, جو جن پر جو ہے بے گناہ کیسز ہیں. خورشید شاہ صاحب کی مثال آپ کے سامنے, ضمانت تک نہیں ہو رہی, تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے. اور ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اہم رکن رہ چکے ہیں, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ لاسٹ ٹینیور میں وہ پوری پارلیمنٹ کے رہ چکے ہیں. اور اسی پی ٹی آئی کو جب استعفائیں دی تھی تو ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے, ان کے لیے مدد کے لیے پہلے وہ خورشید شاہ صاحب آ جاتے تھے. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہو یا فریال ٹالپور صاحبہ ہو یا یہ سارے لوگ, ان کے لیے تو رات کوئی ان کو بختر بند گاڑیوں میں کھینچ کر ان کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے. وہاں عدالتی کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ
نہیں نظر آتی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفاہمت کی بات بیچ میں جو نام دے کر سارے انصاف بھرے تقاضوں کو کوسچن مارک نہیں لگانا چاہیے. جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اس کو. پھر ہاں باقی پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو پہلے بھی میں نے کہا اس پہ جو ہے سکیڑنے سے کام نہیں چلے گا. داخلی معاملات بھی ہے, بیرونی چیلنجز بھی ہے, اس میں ہم کو پولیٹیکل پارٹیز ہو یا سارے لوگ ہوں ان کے لیے اسپیس بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے سر صاحب, پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا. آگے پوائنٹ آف ویو, ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسے کنٹینیو کرتے ہیں.